مذہب خوف اور لالچ کی پیداوار ہے، یعنی مذہب جہنم سے ڈراتا ہے اور جنت کا لالچ دیتا ہے۔ اس طرح مذہب لوگوں کو اپنا غلام بناتا ہے کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور اگر میری بات مان جاؤ گے تو تمہیں جنت کا انعام ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 پڑھی تھی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے جھٹلانے والوں سے فرمایا تھا کہ اس جہنم سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس سے اگلی آیت یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو خوشخبری سنانے کا حکم دیا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، لہذا ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، یعنی جنت کے باغ ہیں اور جنت کے باغات میں جو نہریں بہ رہی ہیں وہاں وہ لوگ رہیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے۔ ناظرین کرام، یہ وہ منظر ہے کہ جو انسان کی طبیعت کو بہت زیادہ راحت پہنچانے والا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے اور بہت سارے انعامات تیار رکھے ہیں، جن میں سے کچھ کا بیان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ ایک انعام اللہ رب العالمین نے جنت میں کھانے کے لحاظ سے سرپرائز دینے کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرماتا ہے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، سورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، یعنی دنیا کے اندر بھی ہمیں یہ دیا گیا تھا یا جنت کے اندر پہلے بھی ہمیں یہ پھل دیا گیا تھا۔ تو جب کھانے کو انہیں وہ پھل دیا جائے گا، جب کھانے کو انہیں جو کچھ دیا جائے گا، وہ ظاہر میں ایسا لگے گا یہ پہلے بھی مل چکا ہے، لیکن اس کا ذائقہ بالکل چینج ہوگا۔ یعنی صورت کے اندر تو ان کی طبیعتیں مانوس ہوں گی، ان کو علم ہوگا کہ یہ کون سا پھل ہے، لیکن ذائقے کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو ذائقہ سرپرائز رکھا ہے اللہ پاک نے، تو یہ کھانے کی نعمت ہے۔ جب ذائقے میں سرپرائز ملتا ہے اور پہلے سے زیادہ اچھا، پہلے سے زیادہ انوکھا اور نرالا ذائقہ ملتا ہے، تو یہ انسان کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے۔ تو کھانے پینے کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین جنت کے اندر مزہ دوبالا فرماتا رہے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں، یعنی اللہ رب العالمین اہل جنت کا ایسی عورتوں سے نکاح فرمائے گا کہ جو بہت ہی ستھری ہوں گی، وہ کیسی پاکیزہ ہوں گی۔ تو اس حوالے سے ہم روایات پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی عورتوں کو جو عوارض لاحق ہوتے ہیں، جن سے ہماری طبیعتیں گھن کھاتی ہیں، نفرت کرتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ان جنتی عورتوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ دنیا کی جو عورتیں ہیں ان کو واش روم جانے کی حاجت ہوتی ہے، ان کو اگر پسینہ آتا ہے تو پسینے سے بدبو آتی ہے، اسی طرح ہر مہینے ان کے ساتھ ناپاکی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جنتی عورت کے ساتھ نہیں ہوگی، بس انہیں پسینہ آئے گا لیکن ان کا پسینہ انتہائی خوشبودار ہوگا۔ تو یہ ہے ان کا ستھرا پن۔ اور ایسی عورت ایک نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ازواج، یعنی کئی بیویاں ہوں گی۔ اللہ اکبر، یعنی انسان کے جنت میں مزے ہی مزے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کبھی بھی یہ لذتیں، یہ مزے، یہ راحتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو انسان کو کتنی بھی لذتیں مل جائیں، کتنی بھی راحتیں مل جائیں، لیکن اس کو یہ قلق رہتا ہے، یہ غم ستاتا رہتا ہے کہ یار بالآخر یہ نعمتیں ہم سے چلی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے جنت کے اندر یہ غم بھی نہیں رکھا ہے۔ ناظرین کرام، بہت سے ریشنلسٹ، عقل پسند کہلانے والے یہ کہتے ہیں کہ مذہب خوف اور لالچ کی پیداوار ہے، یعنی مذہب جہنم سے ڈراتا ہے اور جنت کا لالچ دیتا ہے۔ اس طرح مذہب لوگوں کو اپنا غلام بناتا ہے کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور اگر میری بات مان جاؤ گے تو تمہیں جنت کا انعام ملے گا۔ ناظرین کرام، دراصل یہ الزام برائے الزام ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب کوئی کمپنی کسی ملازم کو ہائر کرتی ہے تو اس سے یہ کہتی ہے کہ ہماری کمپنی میں ان رولز کی آپ کو پابندی کرنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس کی سیلری سیٹ کرتی ہے، اس کی سیلری کا پیکج اس کو بتاتی ہے، اور کہتی ہے کہ ہر مہینے اگر آپ نے دیانتداری سے کام کیا تو آپ کو یہ اماؤنٹ ملے گا، اور اگر آپ نے دیانتداری سے کام نہیں کیا، آپ رولز کی وائلیشن کرتے رہے تو آپ کو اس نوکری سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس کو جب ہم تربیت دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھی طرح سے پڑھائی کی، اگر آپ نے اچھی نمبروں سے امتحان کو پاس کیا تو آپ کو انعام دیا جائے گا، اور اگر آپ نے اچھی طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کی، اچھی طرح سے امتحان نہیں دیا تو آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی کہتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یعنی خوف اور لالچ کے ذریعے کسی کو اپنی بات کا پابند بنانے کا کام تو ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن مذہب کے حق میں اس کو برا کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ تو یہ الزام برا الزام ہے۔ آپ خود دیکھیے، جب کسی چیز کا مقدمہ درست ہے تو پھر اس کا خوف اور لالچ کے ذریعے اپنی بات کو منوانا کسی بھی طور پر غلط نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا مقدمہ ہی درست نہیں ہے اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو اپنی بات منوانے کے لیے لوگوں کو خوف بھی دلائے اور لالچ بھی دے تو یقیناً یہ عمل غلط ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔
عمل صالح کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا، اور اگر آپ ایمان نہیں لاتے، اپنے اعمال کو نہیں سدھارتے، تو اسی صورت میں آپ کو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مقدمہ اگر غلط ہے تب بات کی جائے، اگر یہ مقدمہ درست ہے تو اسلام کا جہنم سے ڈرا کر اور جنت کا شوق دلا کر لوگوں کو اپنی بات منوانا کسی طور پر بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ غلط تب ہوتا جب اسلام کا مقدمہ غلط ہوتا۔ اب کسی کا اگر مقدمہ غلط ہو، پھر وہ کسی کو ڈراتا ہے یا لالچ دیتا ہے، تو اس کا یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی سے اللیگل کام کروانا چاہتا ہے اور اس کے لیے کسی کو رشوت دیتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اتنا مال میں دوں گا، اور اگر کام نہیں کرو گے تو تمہیں جان سے مار دوں گا، تو اس کا جان سے مارنے کی دھمکی دینا یا کام کرنے کی صورت میں اس کو انعام کا لالچ دینا، یہ اب غلط ہو جائے گا۔ لیکن کسی کو اچھی بات کی طرف مائل کرنے کے لیے کسی چیز کا شوق دلانا، کسی چیز کا لالچ دلانا یا کسی چیز سے ڈرانا، یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، اور اسلام کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم جو مثالیں بیان کرتا ہے، ان مثالوں پر اس دور کے غیر مسلموں نے اعتراض کیا تھا، تو وہ اعتراض کیا تھا اور اس پر اللہ رب العالمین نے کیا جواب ارشاد فرمایا، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ اسے پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے ابھی سنا، اللہ پاک اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔